ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے دیوانگی۔ شاہ زین خلاف توقع آج مال میں شاپنگ کے لیے آیا تھا۔ وہ اچانک دبئی جا رہا تھا۔ پہلے سوچا وہیں سے لے لوں گا، لیکن پھر گاڑی نکالی اور چلا آیا۔ کافی چیزیں لے چکا تھا کہ ایک بہت خوبصورت سا بچہ اس سے ٹکرایا۔ وہ بلیک سوٹ میں تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ موٹی آنکھیں، گھنگریالے بال، سرخ و سفید رنگت۔ شاہ زین کے سارے شاپنگ بیگ نیچے گر چکے تھے، مگر وہ بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید بچہ ڈر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک عورت اس کے پیچھے آئی، زاویار زاویار، وہ آوازیں دے رہی تھی۔ پھر اس کی نظر پڑی تو وہ ادھر ہی آ گئی۔ لگتا ہے آپ کا نقصان کیا ہے اس نے۔ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شاہ زین نے اپنے بیگ اٹھائے۔ زاویار اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ سوری بولو۔ جی سوری۔ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ ایسے نہیں بھاگتے، آپ کو چوٹ لگ جاتی تو۔ شاہ زین نے اسے پیار کیا۔ وہ شاہ زین کی انگلی پکڑ چکا تھا۔ اس کی ماں نے ڈانٹا، چلو گھر چلیں۔ شاہ زین نے کہا، ایک منٹ رکیں، پاس ہی ٹک شاپ تھی۔ شاہ زین نے اسے چیزیں لے کر دیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ وہ بولتی رہ گئی، نہیں کوئی ضرورت نہیں، مگر زاویار سب کچھ پکڑ چکا تھا اور ماں کا ہاتھ پکڑ کر اب جا رہا تھا۔ وہ اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ شاہ زین کا ایک دم دل اداس ہو گیا۔ وہ سب بھول بھال کے ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ آٹو رکشے میں جا رہے تھے۔ شاہ زین بھی اپنی گاڑی پہ ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ ایک جگہ پہنچ کر اندر علاقے میں داخل ہو گئے۔ زین بھی پیچھے ہی جا رہا تھا۔ اس نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ آج سے پہلے اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ ان کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک گھر کے آگے رکشہ رکا اور وہ اندر چلے گئے۔ شاہ زین نے ان کے گھر کے آگے جا کر تھوڑے سے فاصلے سے گاڑی واپس موڑی۔ پاس ہی ایک پان شاپ تھی۔ اس سے کولڈ ڈرنک لی اور اس سے پوچھا، یہ گھر کرایہ کا ہے؟ اس نے بتایا، نہیں سر، مالک مکان ہی رہتے ہیں۔ اسے پتہ چل گیا تھا ان کا اپنا گھر ہے۔ وہ واپس آ گیا۔ پھر وہ دبئی اپنے کام کے سلسلے میں ایک ہفتہ رکا۔ اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ واپس آیا تو ایئرپورٹ سے سیدھا زاویار کے گھر کی طرف چلا گیا، مگر اسے کوئی باہر نظر نہیں آیا تو اپنے گھر آ گیا۔ اب وہ اکثر اسی ٹائم پر اسی مال میں جاتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یکسر بدل گیا تھا۔ گھر والے بھی پریشان تھے۔ پھر شاہ زین کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس دن وہ دل سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ آج وہ دکھ جائیں۔ وہ جیسے ہی مال میں داخل ہوا، اسے زاویار نظر آ گیا۔ اب صرف اس کی نظر شاہ زین پر پڑنی چاہیے تھی۔ پھر زاویار نے اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آ گیا۔ شاہ زین نے اسے اٹھا لیا اور پیار کیا۔ آج پھر اکیلے گھوم رہے ہو؟ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ ماما ہے ساتھ، وہ ادھر ہیں، آؤ تمہیں چیز لے کر دوں۔ پھر وہ خوشی خوشی ساتھ ہو لیا۔ اور کون ہے ساتھ؟ کوئی نہیں، ہم دونوں بس۔ اچھا۔ پھر وہ اسے لے کر خود اس کی ماں کی طرف چل دیا۔ کیا نام ہے تمہاری ماما کا؟ زنیشہ۔ اچھا، کیا لینے آئے ہو؟ پتہ نہیں۔ وہ پھر چیز کھانے لگا۔ وہ بھی آ گئی۔ آپ آج پھر یہ آپ سے ٹکرا گیا؟ نہیں، مجھے دیکھ کر اچانک میرے پاس آیا ہے۔ بری بات ہے، ایسے ہر کسی سے چیز مانگے گا؟ نہیں مانگتا۔ چلیں آئیں کافی پیتے ہیں۔ نہیں، مجھے گھر جلدی جانا ہے۔ اس نے اصرار کیا مگر وہ نہیں مانی۔ اچھا چلے، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ وہ منع کر رہی تھی۔ زاویار اس کی گود سے اترنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ پھر شاہ زین نے اپنی گاڑی میں اسے بٹھایا تو وہ بالکل بھی اترنے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً زنیشہ کو بھی بیٹھنا پڑا۔ تم گھر چلو، آئندہ کبھی نہیں لاؤں گی میں ساتھ۔ میں گھر ہی نہیں جاؤں گا، میں انکل کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ آپ مارو گی مجھے۔ شاہ زین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ پھر ان سے راستہ پوچھ کر انہیں ان کے گھر چھوڑا اور زاویار سے وعدہ کیا کہ اپنی گاڑی میں گھماتا رہے گا۔ تب وہ گھر گیا۔ ویسے ہی وہ اسے پکا کر چکا تھا کہ ڈیلی اسی ٹائم پہ مال میں آیا کرے گا۔ وہ گھر واپس آ گیا۔ اس کا دل وہیں تھا ان کے پاس۔ اب وہ خوش تھا اور طبیعت بھی صحیح تھی۔ شاہ زین کا معمول بن گیا۔ ڈیلی وہ مال میں جاتا، ان کا انتظار کرتا۔ پھر اکثر وہ مل جاتے۔ اکیلے ہوتے تو شاہ زین ان کو گھر تک ڈراپ کرتا۔
اب زنیشہ سے بات ہونے لگی تھی. وہ زاویار سے بہت پیار کرتا تھا. اس نے پوچھ ہی لیا کہ زاویار کے پاپا کدھر ہیں. وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ گھر میرا ہے اور میں رہتی ہوں اس میں. میرے والدین ہیں میرے ساتھ. تو وہ کدھر رہتے ہیں؟ انہوں نے ملک سے باہر دوسری شادی کر لی اور میں نے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا. پھر علیحدگی ہو گئی. اچھا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ویسے ہی بہت پیارا بچہ ہے. اس کے لیے تو سب چھوڑا جا سکتا ہے. اس بد نصیب نے اسے ہی چھوڑ دیا. جی، اس کے پاس اور بچے ہیں. میرے پاس یہ اکیلا ہے. آپ نے دوسری شادی نہیں کی؟ اتنے میں گھر آ چکا تھا. وہ جواب دیے بغیر ہی اتر گئی. زنیشہ، اپنا نمبر دے دو. وہ کوئی جواب دیے بغیر چلی گئی. شاہزین کافی دیر وہاں کھڑا رہا، پھر واپس آ گیا. اب کافی دن گزر گئے، وہ نہیں آئی. شاہزین بے چین ہو رہا تھا. زنیشہ کو شاید برا لگا تھا. اب شاہزین پریشان تھا کہ دوبارہ کب ملاقات ہو اور وہ اس سے معذرت کرے. اس نے بھی خواہ اس کی زندگی میں دخل اندازی کر دی تھی. وہ بھی زیادہ ہی بول گیا تھا. اسے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ بات ہو یا نہیں. وہ 1 مہینہ تک نہیں آئی. پھر اچانک ایک دن وہ آ گئے. زاویار بھاگ کر اس کے پاس آیا. اتنے دن آئے نہیں؟ ماما ٹھیک نہیں تھی اس لیے. اچھا، وہ بھی آ گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا. ناراض تھیں آپ؟ نہیں تو. مجھے نمبر نہیں دیا آپ نے. میں نے تو زاویار سے ہی بات کرنی تھی. اچھا، آج وہ خود ہی چلتے ہوئے اس کی گاڑی تک آ گئی. شاہزین کا موبائل لے کر نمبر سیو کر دیا. انہیں گھر چھوڑ کر وہ واپس آ گیا. پھر وہ کال کرتا تو موبائل زاویار ہی کے پاس ہوتا. وہ شاید خود ہی پکڑا دیتی تھی. وہ 1-1.5 سال سے ان کے ساتھ رابطے میں تھا. عید آئی تھی. اس نے زاویار کو بلایا. اسے عید کا سامان لے کر دینا تھا. وہ اسے پھر مال میں لے ہی آئی. پھر شاہزین نے دونوں کے لیے خوب شاپنگ کی. اس نے منع کیا. زاویار کے لیے ٹھیک ہے جو مرضی لے لو، مگر اس نے زبردستی بہت کچھ لے لیا. گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بولی، کیوں کر رہے ہو آپ یہ سب؟ میں دل سے کر رہا ہوں اور وجہ کچھ نہیں. زاویار مجھے بہت عزیز ہے اور آپ اس سے جڑی ہوئی ہو، اس لیے آپ اس کی ماں ہو. آپ کی فیملی یہ سب پسند نہیں کرے گی. پھر زیادہ دور کا سفر اچھا نہیں. واپسی پر تکلیف ہوگی. میں اکیلا نہیں رہوں گا. اب جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے. میں اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہوں. اگر تم راضی ہو تو عید پر وہ آئیں گے. وہ مان جائیں گے؟ ہاں، میں ایک بچے کی ماں ہوں. ہاں تو کیا ہے، زیادہ بھی ہوتے تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا. تم پہلی نظر میں ہی میرے دل میں داخل ہو گئی تھی. اور زاویار تو بہت پیارا بچہ ہے. شاید اس کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی اور میں سہارا بننا چاہتا ہوں اس کا. آج اگر میں اس کا سہارا بنوں گا تو کل کو یہ میرا سہارا بنے گا. وہ بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا. پھر بھی آپ اچھی طرح سے سوچ لیں. یہ نہ ہو کل کو آپ کی فیملی اعتراض کرے. نہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے. میں سب کو بتا چکا ہوں آپ لوگوں کے بارے میں. چلیں ٹھیک ہے پھر، جیسے آپ کی خوشی. اگر زاویار خوش ہے تو میں خوش ہوں. زاویار بہت اٹیچ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ. جیتے رہیے، خوش رہیے. ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ.